بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے علم سیاسیات میں جدید رجحانات، ماڈرن ٹرینڈز ان پولیٹیکل سائنس۔ تحقیق و مطالعہ کے سلسلہ میں علم سیاسیات میں اب ٹھوس اصول مستحکم ہو چکے ہیں اور جدید طریقے تحقیق کی روشنی میں اس علم کی نشو و نما جاری ہے۔ ایک مربوط اور ٹھوس نظریات پر مرتب شدہ علم کی تینوں خصوصیات علم سیاسیات میں موجود ہیں، یعنی یہ کہ زندگی کے چند ایسے نمایاں پہلوؤں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جس سے اس علم کا سروکار ہے۔ دوسرے سماجی علوم میں علم سیاسیات کی اپنی منفرد حیثیت اجاگر ہو چکی ہے، اور تیسرے یہ کہ علمی طریقے تحقیق کے سلسلہ میں علم سیاسیات کے ٹھوس اصول مرتب کیے جا چکے ہیں، جبکہ ماضی میں اس علم کو یہ امتیاز حاصل نہ تھا۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موضوعات کے اعتبار سے تو علم سیاسیات کو منفرد حیثیت حاصل ہے، لیکن طریقۂ تحقیق و مطالعہ میں اسے نسبتاً امتیازی حیثیت حاصل نہیں۔ یعنی اس علم کے مقاصد تو واضح ہیں، لیکن تحقیق و جستجو کے وقت بسا اوقات اسے دوسرے سماجی علوم کا سا طرز عمل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک طویل عرصہ تک علماء سیاسیات میں اس بات پر بھی واضح طور پر اتفاق نہ ہو سکا کہ ان کا سروکار زندگی کے کون کون سے پہلوؤں سے ہے، اور یہ کہ اس علم کی نشو و نما کے ذریعے انہیں زندگی کے کون سے شعبوں میں خدمات سر انجام دینی ہیں۔ تحقیق و مطالعے کے طریقہ کار کے سلسلہ میں یہ اختلاف کچھ زیادہ ہی نمایاں رہا۔ زندگی کے جن نمایاں پہلوؤں کے متعلق یہ عام تاثر تھا کہ ان کا سروکار سیاسی زندگی سے ہے، ان کے معاملہ میں بھی تصورات اور حقائق میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں۔ جدید تحقیق کی روشنی میں ان پہلوؤں کا ذکر ہم کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ علم سیاسیات کا ان کے ساتھ کیا سروکار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی اور جدید طریقے مطالعہ۔ کچھ عرصہ قبل یعنی پچھلی صدی تک علم سیاسیات میں فلسفیانہ، تاریخی اور قانونی طریقے مطالعہ کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور موجودہ دور میں بھی ان طریقوں کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جدید طریقے اجاگر ہونے کے باوجود روایتی طریقے یکسر موقوف نہیں ہو گئے، بلکہ سیاسی مسائل کا تجزیہ اور تقابل کرتے وقت روایتی مفکرین کی تحریروں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً تقابلی سیاسیات کی روایتی تصانیف میں زیادہ تر سیاسی اداروں یعنی عاملہ، مقننہ اور عدلیہ کی کارکردگی اور تنظیم کا دستوری قانون کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا جاتا تھا۔ سیاسی نظاموں کا تقابل کرتے وقت اب بھی ان اداروں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، تاہم اب زیادہ توجہ ان دوسرے اداروں اور عوامل پر دی جاتی ہے جو متذکرہ اداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں علم سیاسیات کے اندر مطالعے کے طریقہ کار کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ سیاسی مسائل کا تجزیہ کرنے کے لیے سیاسی اداروں اور نظام کے تقابل کا طریقہ کار کافی پرانا ہے۔ قدیم دور میں ہیراڈوٹس، ارسطو، بودین اور مونٹسکیو نے اس طریقہ کار پر عمل کیا۔ پچھلی صدی کے پہلے نصف حصہ تک سیاسی نظاموں کا تقابل کرنے والے روایتی مصنفین نے ترقی یافتہ ممالک کے سیاسی نظاموں کا تقابل کیا، اسی بنا پر اپنے سیاسی تصورات کو اجاگر کیا، جبکہ ترقی پذیر ممالک کو نظر انداز کر دیا جن کے سماجی، معاشی اور تمدنی حالات ان سے مختلف تھے۔ لہٰذا سیاسی نظاموں کے تقابل کی حدود محدود ہونے کے باعث ان کی تحقیق سے ایسے ٹھوس سیاسی اجاگر نہ ہو سکے جن کا اطلاق ہر قسم کے سیاسی نظام پر ہو سکے۔
تقابلی ریاست کے روایتی طریقے کی ایک بڑی خامی یہ بھی تھی کہ محققین نے سیاسی نظاموں کا تجزیہ اور تقابل کرتے وقت محض دستوری اداروں مثلاً عاملہ، مقننہ، عدلیہ یا سول سروس کی تنظیم اور کارکردگی کو مد نظر رکھا، جبکہ سیاسی حرکیات یعنی سیاسی جماعتیں، مفاداتی گروہ، رائے عامہ کے رجحانات، ذرائع ابلاغ، سیاسی تمدن جیسے عوامل کو نظر انداز کر دیا۔ درحال کہ یہ عوامل بنیادی سیاسی اداروں کی کارکردگی پر گہرے نقوش مرتب کرتے ہیں، مطالعہ کے جدید طریقوں میں ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ در حقیقت علمی سیاسیات کے اندر تحقیق و تجسس کے نئے انداز کی نشوونما دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں ہوئی۔ جدید محققین نے نفسیاتی عوامل، لوگوں کے معاشرتی حالات، سماجی رویوں اور سیاسی حرکیات پولیٹیکل ڈائنامکس پر خصوصی توجہ دی، نیز قوائف کو یکجا کرنے کے لیے اور طریقہ تحقیق کو خالصتاً علمی انداز سے آگے بڑھانے کے لیے اسٹیٹسٹیکل اینڈ کوانٹیٹیو میتھڈ پر زور دیا۔ فنی ترقیوں کے اثرات کیا ہیں؟ جدید طریقہ تحقیق کے نشوونما میں دور حاضر کی تکنیکی ترقیوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ کمپیوٹر کی ایجاد، رسل و رسائل کی کمی، جدید سہولتوں اور نئے شماریاتی طریقوں نے ان کی علمی کاوشوں کو جلا بخشی، چنانچہ انہوں نے ایک سیاسی نظام کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کو مرتکز کیا۔ بعض محققین نے مواصلاتی ذرائع کی سیاسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مواصلاتی اصلاحات کا سیاسی اداروں اور سیاسی طور طریقوں پر اطلاق کر دیا۔ سیاسیات اور معاشیات کے باہمی تعلق کو نمایاں کرنے کے لیے بعض مصنفین نے گیم تھیوری پیش کر دی۔ جی ٹلوک نے اور جے ایم بچنم نے سیاسی طور طریقوں کو اجناس کے تبادلہ اور لین دین سے تشبیہ دی۔ اس نظریہ کے حامیوں کی سیاسی موضوعات سے دلچسپی سیاسی ڈھانچوں پر مادی وسائل کی تقسیم، مالیاتی اور محصولاتی نظام وغیرہ کے اثرات کا جائزہ لینے تک محدود رہی۔ معیاری اور تجربی انداز فکر کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ سیاسیات کی ابتدائی تصانیف عام طور پر چند معیاری تصورات کی غمازی کرتی تھیں، یعنی قدیم علماء نے اپنی سوچ و فکر کے مطابق جن اصولوں کو معیاری سمجھا اور ان کی روشنی میں سیاسیات کے اصولوں اور سیاسی مسائل کا تجزیہ کیا، نتیجتاً دور حاضر کے بدلے ہوئے تقاضوں اور جدید رجحانات کے باعث قدیم تصانیف کافی حد تک اپنی افادیت کو بیٹھی ہیں۔ قدیم مصنفین حقائق کو نظر انداز کر کے چند تخیلاتی تصورات کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ در حقیقت معیاری انداز فکر کا کھوکھلا پن اس وقت واضح طور پر اجاگر ہوا جب جدید محققین نے فطری قانون سے متعلق ان کے تصورات کو جھٹلا دیا۔ واضح ہو کہ بیشتر قدیم تصانیف فطری قانون کے چند مستحکم تصورات پر ہی دلالت کرتی تھیں، چنانچہ ان کے اساسی تصورات پر ہی جدید تحقیق نے کاری ضرب لگا دی۔ اس سلسلے میں جدلیاتی نظریات کا کردار خاص طور پر اہم ہے، جنہوں نے فلسفہ کے منجمد اصولوں کا تنقیدی جائزہ لیا۔ دور حاضر میں تجرباتی طریقہ تحقیق کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، جس کے مطابق واقعات، حالات اور حقائق کا بغور مشاہدہ کر کے نئے اصول مرتب کیے جاتے ہیں۔ ایک عرصہ تک معیاری اور تجربی مکاتب فکر دونوں نے ایک دوسرے سے پہلو تہی کر کے اپنے انداز فکر کے مطابق تحقیق کا کام جاری رکھا، لیکن اب بیشتر علماء سیاسیات اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں مکاتب فکر کے نظریات ایک حد تک درست ہیں اور تحقیق کے کام کو جاری رکھنے کے لیے معیاری اصولوں کے ساتھ ساتھ واقعات اور مشاہداتی اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دور حاضر میں جبکہ تجربی انداز فکر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، معیاری اصولوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم عصر تصانیف میں آج بھی سیاسیات کے کلاسیکی نظریات مثلاً ارسطو کے نظریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، تاہم معیاری اصولوں کو اپناتے وقت آج کے محقق سیاسیات پر یہ لازم ہے کہ وہ انہیں طریقے تحقیق کی نئی تکنیک کی روشنی میں جانچیں۔
تجربی مکتبہ فکر کے شروع کے محققین کا انداز فکر بھی انتہا پسندانہ تھا۔ سیاست و حکومت پر بحث کرتے وقت انہوں نے ایسے پہلوؤں مثلاً قانون، تنظیم، سیاسی اداروں کا ڈھانچہ اور ان کی کارکردگی پر تو روشنی ڈالی، لیکن ان تمام پہلوؤں کو محض بیان کر دینے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ مشاہدات کی روشنی میں ان کا نہ تو تجزیہ کیا اور نہ ہی تنقیدی جائزہ لیا۔ چنانچہ اداروں کے مطالعے سے سروکار رکھنے والے محققین نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ سیاسی اداروں کی کارکردگی اور پالیسی پر کئی دوسرے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی حقیقی نوعیت معلوم کرنے کے لیے مختلف معاشی، سماجی حتیٰ کہ بین الاقوامی سیاسیات کے رجحانات کو جاننا ضروری ہے۔ کچھ مکتبہ فکر کا یہ موقف تھا کہ سیاسی اداروں کی تنظیم اور کارکردگی سے متعلق حقائق بیان کر دینے سے خود بخود دربار یہاں ہو جائے گی۔ جس طرح معیاری انداز فکر کی جگہ اداروں کے مطالعے سے سروکار رکھنے والے علماء کے نظریات کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اسی طرح جدید محققین نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ سیاسی اصولوں کو اجاگر کرنے کے لیے محض اداروں کا مطالعہ ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے جو افراد کے اداروں کے طرز عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے ایک نئے انداز فکر نے جنم لیا جو تحقیق و جستجو کے سلسلہ میں افراد اور گروہوں کی سیاسی طرز عمل کے مطالعہ پر زور دیتے ہیں۔ نئے انداز فکر کی آبیاری میں فشاری گروہوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے اہم کردار ادا کیا اور اس نئے انداز فکر کو بیہیویرلزم کا نام دیا گیا۔ سیاسیات کے جدید محققین نے سیاسی موضوعات پر تحقیق کرتے وقت ایک سیاسی نظام کے جن پہلوؤں کا ویریبلز پر خصوصی توجہ دی ہے، ان پہلوؤں کے مطالعے پر اسپیشلائزیشن کا رنگ غالب ہے، یعنی مختلف محققین نے اپنی تخلیقی کاوشوں کو کسی خاص موضوع تک محدود رکھا ہے۔